الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آخری رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اور اس کی صریح ترجمانی کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح اس دنیا کی زندگی میں رائے گاہ چلی گئی، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ہم ایسے اعمال کا احتساب کریں، ان اعمال کا جائزہ لیں جنہیں ہم دراصل نیکی سمجھتے ہیں، لیکن وہ نیکی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ توشہ عاقبت نہیں ہوتی۔ ہم زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کا مقصد رضائے الہی ہوتا ہے، اور رضائے الہی میں فلاح عاقبت مصر ہے۔ آخرت کی اخروی اور فلاح دارین کے اگر ہم متمنی ہیں تو ہم کو ایسے اعمال کرنا چاہیے جس سے رب اور رسول راضی ہو اور وہ آخرت میں ہم کو جنت کا مژدہ سنائیں، جنت کی خوشخبری دے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس آیت میں متنبہ کیا گیا، ہم کو وارننگ دی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے کہ ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہ بتا دیا جائے جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ نیکی کا ایک ہمارے پاس واضح ڈیفینیشن ہے، اور ہم نیکی جانتے ہیں کہ وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ نیکی ہے، بالکل وہ اعمال۔ نیکی کا اگر متعین ہم ڈیفینیشن دیں یا اس کی تشریح اور تعریف کریں تو نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر حرام و حلال کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی فعل یا عمل انجام دینا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، وہ نیکی ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہمارے اوپر جو کنڈیشن ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے حدود اللہ کی ہم کو حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے جو حدود بتا دیے ہیں ان حدود سے ہم کو متجاوز نہیں ہونا ہے، ان حدود کو پھلانگنا نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف جو بھی کام کریں گے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اور دنیاوی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے واسطے وہ کام کریں گے، وہ کام نیکی ہوگی اور وہی ہمارا نامہ اعمال میں لکھے جائے گی۔ دیکھیے نیکی کا ہم جو تصور کرتے ہیں دوسرے لوگوں میں دیکھیں گے، جو ہمارے ابنائے وطن ہیں، جو 80% سے زیادہ اس ملک میں بستے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح سے سورہ مومنون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مرنے کے بعد مٹی بن جائیں گے، ہڈیوں کا ایک پنجر اور ڈھانچہ بن جائیں گے، تو ہم کو کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، کس طرح سے ہمارے سے باز پرس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح سے مٹی بننے کو جس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، اور وہی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے ہمارے برادران وطن موت کے بعد ان کی میتوں کو جلایا جاتا ہے اور ان کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے یا پھر ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم گرفت سے بچ جائیں گے اللہ کی، لیکن یہ ہم کو بتا دیا گیا قرآن کے ذریعے سے کہ موت تو ایک وقفہ درماندگی ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، خالی منتقل ہو رہے ہیں، ایک جہاں سے دوسرے جہاں کو ہم منتقل ہو رہے ہیں،
اسی لیے اس کو انتقال کہا گیا ہے. یعنی وی آر گوئنگ ٹو ٹرانسفر اوور سیلف فرام ون ورلڈ ٹو اندر ورلڈ. دوسری ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہم قدم رکھ رہے ہیں. جس کو شاعر نے کہا موت تو ایک وقفہ درماندگی ہے، یعنی تھکن دور کرنے کے لیے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. اس کے بعد کی زندگی جو ہوگی، پھر اس کے بعد یوم آخرت جب قائم ہوگا تو وہاں پہ دیکھا جائے گا، نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا. اگر نامہ اعمال میں نیکیاں زائد ہوگی، نیکیاں زیادہ ہوگی اور اس کے گناہ کم ہوں گے تو اس کو پروانہ دے دیا جائے گا جنت میں جانے کے لیے. لیکن ایک آدمی آئے گا جس کو اپنے اعمال پہ ناز ہے، نیکیوں پہ ناز ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی تمام اپنی زندگی نیکیاں کمانے میں گزاری ہے، لیکن قیامت کے روز وہ اعمال اس کے کام میں اگر نہیں آئیں گے تو اندازہ لگائیے کیا ہوگا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب مفلس کون ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں. تو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت، گھر بار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے اس کے پاس، وہ مفلس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے پھر کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی ایسا آئے گا کہ اس کے پاس نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں اس کے پاس ہوگی، ڈھیر اس کے پاس نیکیوں کے ہوگے. لیکن جب وہ حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جب اس کے دوسرے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العزت اس نے میرا حق مار دیا تھا، تو اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں نکال کر جس کا حق اس نے مارا تھا وہ نیکیاں اس کو دے دی جائے گی. دوسرا آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائے. اسی طرح سے اس کی نیکیاں نکلتے جائیں گے اس کے اکاؤنٹ سے. آخر میں یہ حالت ہو جائے گی اس کی کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی بچی نہیں رہے گی. اس کے بعد اور لوگ باقی رہیں گے اس کی شکایت کے لیے. وہ آئیں گے کہیں گے کہ اللہ رب العزت اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. تو اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے پاس تو کوئی نیکی بچی نہیں ہے، اب بتاؤ کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت سے کہیں گے یا رب کعبہ، اے اللہ، اے مالک دو جہاں، ہمارے گناہ نکال کر اس کے کھاتے میں ڈال دے، ہمارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے. تو اب اس کے نیکیاں نکل جائے گی اور گناہوں کا انبار اس کے پاس لگ جائے گا. تو ہم جن اعمال کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کارآمد ہوں گے، تو یہ اعمال کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے 16 آیاتوں میں 16 جگہوں پہ قرآن کے ایسے اعمال بتائے ہیں جس سے ہمارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ہفتے اعمال جس کو کہتے ہیں، جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو ان اعمال کے درجے میں اور ان اعمال کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کس طرح سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں کس طرح سے ضائع ہو جاتی ہیں. دیکھیے خسارے میں جس طرح سے میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 کی تلاوت فرمائی، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال تو خسر کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح سے ان الانسان لفی خسر کہا گیا ہے، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں. خسر جس کو، خسران جس کو کہتے ہیں کہ ایک نقصان وہ ہوتا ہے جس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں، جس کو ہم کچھ اپنے کام سے، عمل سے اس کو پلٹا سکتے ہیں. لیکن جو ریورسیبل نہیں ہوتا، جو نقصان کی پابجائی تلافی نہیں کی جا سکتی، اس کو خسران کہتے ہیں. وہ اس کی تلافی ہم نہیں کر سکتے. تو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. تو یہ ایسے اعمال ہوں گے جس کو گھاس جس طرح سے کھا جائے گی. اس طرح سے بعد میں اسی آیت کے پس منظر میں بتایا گیا کہ چٹان پہ ایک تہہ جم جائے گی، دھول گرد مٹی جو ہوا سے آ کے چٹان پہ جم جاتی ہے، اگر اس پہ ایک بیج ڈال دیا جائے اور وہ بیج، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کیا وہ بیج پودے میں بدلے گا؟ بالکل نہیں بدلے گا. جب بھی ہوا آئے گی وہ بیج کو، اس ریتی کو، اس مٹی کو، اس پرت کو اڑا کر لے کے چلے آئے گی. اسی طرح سے ایسے اعمال ہمارے ہوتے ہیں جو ایک جھٹکے میں نکل جاتے ہیں. تو ایک خسارہ وہ ہوگا، ایک آدمی جو بالکل کام ہی نہیں کرتا، بالکل نیکیاں ہی نہیں کماتا، وہ بھی خسارے میں ہے، اس کو بھی نقصان ہوگا. لیکن اور ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو نیکیاں تو کماتا ہے، محنت تو کرتا ہے،
لیکن اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ دگنا خسارہ اس کو ہوگا۔ اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، محنت مشقت میں ڈالا، تکلیفیں اٹھائی، شدائد برداشت کیے، مصائب کا سامنا کیا، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کا اس نے انتظام نہیں کیا۔ تو یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں ہم کو آخرت تک اس طرح سے یہ نیکیوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ہم جب تک زندہ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں ان نیک اعمال کی حفاظت کرنا پڑے گا، ورنہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک بکیٹ میں ہم پانی بھر رہے ہیں اور نیچے سے اس کو سوراخ پڑا ہوا ہے، پانی تو اس کے اندر آ رہا ہے، ہم یہ گمان میں ہیں کہ وہ پانی بھرتا جا رہا ہے، لیکن وہ سوراخ سے پانی نکلتا جا رہا ہے۔ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے ایسے اعمال ہیں جن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جا رہی ہیں، برباد ہو جا رہی ہیں، ان کا جائزہ لینے کی ہم کو ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت جو ہم کو متنبہ کرتے ہیں وہ سب سے پہلا جو نیکیوں کو برباد کرنے والا عمل ہے اس کو سورہ زمر میں بتایا گیا ہے۔ سورہ زمر میں لَئِنْ أَشْرَكْتُ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو دیکھیے یہ سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک تم سے بھی سرزد ہو جائے تو جو ہے تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے یہ بات نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے بھی خدا نہ خواستہ شرک سرزد ہو جاتا ہے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی ذات کو رکھ کے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ شرک ایک شرک خفی ہے، ایک شرک جو ہے جلی ہے، ایک واضح شرک ہے جو ہے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہ کھلا شرک ہے، جو ہے بتوں سے مدد مانگی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ لیکن شرک خفی یہ بھی ہوتا ہے ریاکاری جس کو کہتے ہیں، ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ کام نہیں کریں گے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہوتی ہے حبط عمل ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو جو ہے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس طرح سے سورہ لقمان میں کہا گیا ان الشرک لظلم جو ہے عظیم، لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو یہ شرک سے ہم کو بچنا پڑے گا۔ اللہ کا جو مقام ہے اس مقام میں اللہ کے جو صفات ہیں اس صفات میں کسی اور کو حتیٰ کہ انبیاء کو تک شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے، یہ عقیدہ ہے جس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، اور وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ ان بنیاد کو جو ہے نا عمارت کے لیے پھر 4 پلر کھڑا کیے گئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ پلر بن جائیں گے۔ یہ پلر بن جانے کے بعد اس پہ اگر چھت نہیں آیا تو یہ عمارت نہیں دکھے گی۔ تو یہ عمارت کے اوپر چھت اسلام کی آتی ہے، اس کے اوپر اور ایک جو چھت آئے گی اور ایک منزلہ وہ احسان کی آئے گی۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو پلر مضبوط ہوگے، پلر مضبوط ہوگے تو چھت بہتر رہے گی، اور چھت بہتر رہے گی تو عمارت پختہ ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات ہم کو ہماری توحید کا جائزہ لینا ہے، توحید کے اوپر ہم کو جمے رہنا ہے۔ تو یہ نیکیوں کو اگر ہم نیکیوں کو جو نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، لیکن شرک سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہیں تو یہ نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اور ایک دوسری جگہ پہ وارن کر رہے ہیں، اور یہ سورہ حجرات کی جو ہے آیت میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں دیکھیے اتنا خطرناک وارننگ پیغام ہے۔ وارن کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ کے اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، دلوں میں جو ہے وہ بھی ہم جو سوچتے ہیں اس کا بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ تو اللہ کے رسول کی موجودگی میں زندگی کا، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی موجودگی کے حد تک نہیں، بلکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم کو وارن کر رہے ہیں کہ نبی کے حکم کے خلاف اگر چلے جائیں گے، نبی کے حکم سے اگر تجاوز کرو گے، نبی کے حکم کی نافرمانی کرو گے، تو جو نیکیاں تم سمجھ رہے ہو، جن کو تمہاری نمازوں میں تم کو ناز ہے، تمہاری زکوٰۃ میں تم کو ناز ہے، تمہارے صدقہ و خیرات میں تم کو ناز ہے، یہ تمام نیکیاں دھری کی دھری رہ جائے گی اور تمہارے اکاؤنٹ سے تمام چیز صفر کر دی جائے گی۔ دیکھیے کمپیوٹر میں اور فون میں اگر ایک وائرس آتا ہے تو وہ فارمیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں نبی کے فرمان سے آگے بڑھ جانا، اس کو خاطر میں نہیں لانا، اور اللہ کے احکام، اللہ توحید سے آگے بڑھ جانا، توحید کو خاطر میں نہیں لانا، تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جس سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوسرا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیے سورہ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فحبط اعمالہم، اور جو قرآن جو حکم دیتا ہے، قرآن کو اگر قرآن کی آیات کو حقیر سمجھو گے، قرآن کی آیات کا تمسخر اڑاؤ گے، قرآن کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالو گے اور اس کو خاطر میں نہیں لاؤ گے، یہ تمہاری تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ آ رہا ہے تو قرآن کے اوپر، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ہماری گائیڈ لائنس ہے زندگی گزارنے کے۔ اگر ان آیات میں عمل پیرائی نہیں ہوگی، ان اعمال کو، ان آیات کا علم ہم حاصل نہیں کریں گے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے اور ہم ناز کریں گے اپنے اس پہ، تو مات تو تباہ ہو جائے گی، مات تباہ ہو جائے گی۔ جس کو ایک ہوتا ہے، ایک عقل معاش ایک ہوتی ہے جس سے ہم روزی روٹی وغیرہ کمانے کی جستجو میں لگتے ہیں۔ دیکھیے روزی روٹی کمانا واقع حقیقتاً دیکھا گیا، اگر اس کے اندر حدود اللہ کا، جس طرح سے میں نے کہا اللہ کے حدود کا، حرام حلال کا لحاظ رکھا جائے تو وہ روزی روٹی کمانا بھی نیکی ہے۔ لیکن اگر ان حدود کو پامال کرتے ہوئے روزی روٹی کمائی جا رہی ہے تو یہ بھی حرام ہے، اور یہ روزی روٹی کے اندر جس طرح کی خرابیاں آئی ہیں اس سے اعمال پورے برباد ہو جائیں گے۔ جس طرح سے دیکھیے اللہ کے حدود کی کس طرح سے حفاظت کی جائے گی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پاکی ضروری شرط ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم ناپاک ہوں گے، چلیے پاک بھی ہے، وضو بھی نہیں کیے، اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو یہ نماز ظاہری طور پہ تو دکھ کے آئے گی، لیکن ایسی چیزوں سے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ تو نیت کا، ہماری نیتوں کا، اخلاص کا صاف ہونا، مخلص ہونا، اخلاص صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سب سے اہم ہے۔ سب سے پہلے شرک سے بچنا پڑے گا، اور کہا گیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو یہ چیز سب سے اہم ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ کسی حدیث کو حقیر نہیں سمجھیں گے، کسی حدیث کو ہلکے میں نہیں لیں گے، یہ سب سے سنت رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے۔ دیکھیے منافقت کا معاملہ جو ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک جو منافق تھا، جو بظاہر تو مسلمان تھا، تو ایک مرتبہ یہودی سے اس کا کچھ جو لڑائی ہو گئی، کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا، تو وہ یہودی کہتا ہے چلو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جائیں گے اور مسئلے کو پیش کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، وہ کعب بن اسود ایک جو یہودیوں کا سردار تھا، وہ کہتا ہے نہیں تم یہودی ہیں نا، کعب بن اسود کرنے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں آپ کے رسول کے پاس جائیں گے۔ تو وہ اس طرح سے، کیونکہ لوگوں کو بتانے کرنے رسول اللہ کا نام آ رہا ہے اور میں مصر نہیں ہو سکتا ہوں، تو یہ ظاہری طور پہ آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس یہودی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو تھا وہ لڑائی، وہ تنازعہ، اس کو سماعت فرمایا، اور اس بظاہر مسلمان کو آپ نے قصوروار محسوس کیا اور اس کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیا۔ اب وہ فیصلے سے ناخوش ہو گیا، ناخوش ہو کے اب آ گیا نکل کے، چلو چلو حضرت عمر کرنے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس پکڑ کے لے کے آیا، اور اس طرح سے وہ یہودی ہوتا ہے کہ یہ پہلے کعب بن اسود یہودی سردار کرنے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا، اس سے یہ بے چین ہے، اور اس فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے آپ کے پاس لے کے آیا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرما دیا تھا؟ وہ کہتا ہاں بالکل، دیکھیے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا،
مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر بھائی ایک منٹ ہے جب تیرے حق میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر جاتے ہیں, گھر کے تلوار لاتے ہیں اور اس کی گردن اڑا دیتے ہیں, گردن اڑا دی جاتی ہے اس کی. تو یہ رسول اکرم کے فیصلے سے اگر خلاف جائیں گے, جب بات ہوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہوا یا خلا و طلاق کا معاملہ ہوا یا وراثت کا معاملہ ہوا یا پڑوسیوں کے حق کا معاملہ ہوا یا راستے کے حقوق کا معاملہ ہوا یا بیماروں کی تیمارداری کا معاملہ ہوا یا جنازے کا معاملہ ہوا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اگر قدم آگے بڑھائیں گے, آواز بلند کرنے کے برابر ہو جائے گا. اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر اپنی آواز بلند کرنے کا یہ معاملہ ہو جائے گا, جس سے تمام نیکیاں ضائع ہو جائے گی. اس کا ہم کو بہت بہتر طریقے سے احتیاط کرنا چاہیے کہ قرآن کے اعمال کے مطابق, قرآن کے احکام کے مطابق اپنے اعمال انجام دیں, نبی کے جو احکامات ہیں اس سے خلاف ورزی نہ کریں اور شرک کا صاحبہ نہ ہو. اور اس کے بعد دیکھیے, کیونکہ وقت بہت ہی قریب آتا جا رہا ہے, اس کے بعد چوتھا میں جو بتاؤں گا آپ کو کہ جو سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعذا. یہ دیکھیے بہت ہی وارننگ, کھلے انداز میں وارننگ یہاں پہ دی گئی, اور یہ تمام مسلمانوں کے سجے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, مخاطباً ایمان مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعذا. مسلمانوں اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو اذیت پہنچا کر برباد نہ کرو. اب جو احسان جتاتے ہیں, اب اس میں دو چیزیں آئے ہیں. اس میں ایک منی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کر دیا, اس کے ساتھ نیکی کی یا احسان کیا اس کے اوپر, لیکن میں اس کے منہ پہ جتلا رہا ہوں, میں تیرے ساتھ یہ کیا تھا, تیرے ساتھ یہ کیا تھا, تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی, تیرے ساتھ یہ خیر کیا تھا. تو یہ تمام یہ خیر, یہ بھلائیاں اگر جتلا دیے تو یہ ضائع ہو جائے گی, کیونکہ ہمارا ہر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. جس میں اخلاص نہ ہو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ منی کا لفظ یہ استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر آیا ہے عزا کا لفظ جو آیا ہے اس میں. عزا یعنی میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی لیکن وہ تو سامنے نہیں ہے, لوگوں کے سامنے جتلا رہا ہوں, میں نے اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یعنی اس کے غائب میں بھی جس کے ساتھ میں نے احسان کیا اس کی غیر موجودگی میں بھی میں احسان جتا رہا ہوں. جتا کہ اس طرح سے جو ہم صدقات کرتے ہیں, جو نیکیاں کرتے ہیں, اس طرح سے اس کو جتلاتے ہیں, تو یہ احکام, یہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, یہ اعمال ضائع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ پھر اور ایک میں آپ کو بتاؤں گا, یہ ایک جو چیز ہے جو تمام نیکیوں کو, جس طرح سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ آپ دیکھیں گے, لکڑی رکھ دیں گے آگ کے اندر اور سوکھی ہے اگر لکڑی تو وہ آگ اس کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے. اسی طرح سے نیکیوں کو برباد کرنے والا اور ایک عمل ہے جس کو ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنۃ کما تاکل النار حطبا, او قال العشر. یہ اس طرح سے, جس طرح سے آگ لکڑیوں کو, سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے, اسی طرح سے حسد جو ہوتا ہے انسان کی نیکیوں کو جلا کر کھا جاتا ہے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کو مرفع حال دیکھ کر اپنے پیٹ میں مروڑ ہونا, اس سے مطمئن نہ ہونا, اس سے جلنا. اللہ نے اس کو ایک گھر دے دیا, دیکھ کے جل رہے ہیں, میں پریشان ہوں, میرے کو گاڑی بھی نہیں ہے, اس کے پاس جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, سواریاں ہیں, یہ حسد چل رہا ہے. کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, میرا بیٹا کلرک بھی نہیں بنا, حسد ہو گیا. کسی کی بیٹی کا اعلیٰ گھرانے میں رشتہ ہو گیا, میری بیٹی کا رشتہ چھوٹے گھرانے میں ہو گیا, یہ حسد والی چیز. یہ چیزیں خطرناک ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا فضل ہر کسی کے اوپر, اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی کو نہیں دے کے آزماتا ہے. تو اسی طرح سے یہ اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار حسد ہے. اللہ تقسیم کر رہا ہے, اللہ عادل ہے, اللہ جانتا ہے, مصلیحت ہے, اس معلوم وہ مصلیحت رہتی ہے اس کے ہر فیصلے میں. تو ہم یہ بول رہے ہیں اللہ تو نے اس کو کیسا دے دیا, مجھے کیسا نہیں دیا, اب میں اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کروں گا. تو یہ حسد والی کیفیت. ایک میں واقعہ پرسوں ہی ایک میرے ہماری نشست میں نے رکھا کہ حسد کیا چیز ہوتی ہے. حسد میں آدمی اس درجہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنے نقصان کو بھی وہ سامنے نہیں رکھتا. ایک بادشاہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا. ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے. بڑا بیٹا بہت ہی نیک فرمانبردار تھا اور چھوٹا جو تھا بہت ہی حاسد قسم کا آدمی تھا, جلسی تھا. تو وہ بادشاہ کہتا ہے بڑے بیٹے کو بلا کے, دونوں بیٹوں کو, تو چھوٹے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے آج جو بھی مانگو گے نا آپ, میں آپ کو دوں گا, لیکن یاد رکھو آپ جو بھی مانگیں گے
اس کا دگنا آپ کے بڑے بھائی کو دیا جائے گا۔ اب چھوٹا بولتا ہے اچھا جو بھی مانگوں گا تو اس کا دگنا، اگر آدھی سلطنت مانگا تو پوری سلطنت بڑے بھائی کو، اگر ایک گھوڑا مانگا تو 2 گھوڑے بڑے بھائی کو، اگر جو بھی چیز مانگوں گا اس کی ڈبل۔ تو وہ بولتا ہے، سوچ سوچ کے بولتا ہے کہ ابا حضور ایک کام کیجئے، میری ایک آنکھ پھوڑ دیجئے آپ۔ اب اس کی ایک آنکھ پھوڑی گئی تو اس کے 2 آنکھیں پھوڑی جائیں گی۔ تو لوگوں کو تکلیف دینے میں حسد یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ حسد بہت ہی خطرناک چیز ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نیکیاں برباد اس طرح سے جل جاتی ہے جس طرح سے آگ جس طرح سے سوکھی لکڑی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اسی طرح سے حسد بھی لوگوں کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہفتے اعمال کے 16 آیات میں اللہ رب العزت نے ہم کو وارننگ دی ہے کہ کس طرح سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے نیکیاں کمانا بالکل اہم ہے، اور آخرت میں جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو جنت دی جائے گی۔ تو اسی طرح سے نیکیاں کمانا جس طرح سے اہم ہے نا، نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کس طرح سے ہوگی؟ ہمارے دل کو پاک صاف کر لیں گے، ہم رضا الہی کے واسطے صرف کام کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اپنی نیت صرف اور صرف اخلاص صرف کے اندر آ جائے تو یہ نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ورنہ ہم تمام انجام نیک کام کر رہے ہیں، دیکھیے کافروں کا معاملہ نیکیاں یہاں پہ کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ اس کا عمل کا بدلہ یہیں پہ دے دے گا۔ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، اخلاص نہیں ہے، اسی طرح سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر ہمارے پاس بھی اخلاص نہیں ہوگا ہماری بھی نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے نیکیوں کی حفاظت فرمائے، اور فلسطین کے مجاہدین کی حفاظت فرمائے، ان کی نصرت کرے، اور جتنے بھی شہید ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔